لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ زمانے کی عورتوں کو کس طریقے سے لوگ دیکھا کرتے تھے اور عورت کی عزت اسلام سے پہلے کیا تھی، میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بیشتر عورتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا اور اس عورت کے بچے ہوتے تو آپ جانتے ہیں اپنی ماں کے اوپر بڑا بیٹا چادر ڈال دیتا تو وہ ماں اپنے بیٹے کی زندگی میں آ جاتی اور پھر وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارتا، اس اعتبار سے جیسے میاں بیوی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، جس ماں کے پیٹ سے بیٹے کی ولادت ہوئی وہی بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے باپ کے انتقال کے بعد، وہی بیٹا اپنی ماں سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے جس ماں نے اسے جنم دیا۔ کتنی بھیانک سچویشن اور کتنی تاریک سچویشن اس دور کی رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا بیوہ ہونا اتنا خطرناک تصور کیا جاتا کہ لوگ اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیتے، اسے ایک تاریک کمرے کے اندر اندھیری کوٹھڑی کے اندر اسے رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ سورج کی کوئی کرن بھی اس تاریک کوٹھڑی کو روشنی نہ پہنچا سکے۔ ایسے تاریک کمرے کے اندر کم از کم 1 سال تک اسے رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا یہ بڑی منحوس عورت ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص مر گیا، اور پھر اس عورت کو 1 سال کے بعد نکالتے بھی تھے تو کسی اچھی تقریب کے اندر، کسی اچھے کام میں، کسی بھلے کام کے اندر اس عورت کو آنے کی اجازت نہ ہوتی اور دنیا کی سب سے حقیر ترین اور بدترین عورت وہ تصور کی جاتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو خواتین شادی شدہ تھیں، میاں بیوی میں جب کلش ہوتی تو شوہر اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھتا، نہ طلاق دیتا نہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا، دیتا بھی تو اس طریقے سے طلاق دیتا کہ بار بار رجعت کر لیتا اور اسے اس طریقے سے لٹکائے رکھتا، نہ آزاد کرتا نہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے دیتا۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے ایک معلق لٹکی ہوئی عورت کی طرح اپنی زندگی کو بغیر کسی ارمان کی تکمیل اور تسکین کے گزارتی ہوئی نظر آتی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اسی طریقے سے باندیوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر جو باندی کی حیثیت سے، لونڈی کی حیثیت سے خواتین ہوا کرتی تھی، ان کا حال بھی بد سے بدتر تھا۔ لیکن قربان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اتنا اونچا مقام اور اتنی زیادہ عزت عطا فرما دی کہ تاریخ ادیان کے اندر جتنے بھی مذاہب اس وقت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، پیدا ہوتے ہی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا پہلا فائدہ اگر کسی کو انسانوں میں سے نصیب ہوتا ہے
تو وہ پہلا فائدہ عورت ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انسانوں میں سب سے پہلے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو وہ عورت ہی تھی جسے اللہ عز و جل نے یہ فائدہ عطا فرمایا۔ ابو لہب کی لونڈی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف ہی لائے ہیں، ابھی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہی ہوئی ہے، ابھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی لوگوں نے دیکھا بھی نہیں، ابھی نہ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا ہے اور نہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابھی تو فرش گیتی پر اپنے قدوم میمنت رکھ کر اس زمین کو اپنے قدم مبارک سے آپ نے آباد کیا اور زندہ کیا۔ لیکن اس کا سب سے پہلا فائدہ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ عورت تھی، جانتے ہیں سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جیسے ہی ابو لہب شکار کر کے واپس لوٹا تو آپ جانتے ہیں سویبہ نے کہا، ابو لہب رسول تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا تو حقیقی چچا، لیکن دشمن نمبر 1 تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں وہ مستقبل میں اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے اور رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس نے تو بس اتنا سنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد ابن عبداللہ، اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے اپنی شہادت کی انگلی سے سویبہ کو آزاد کر دیا، گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے ساتھ ہی خواتین کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے پیروں تلے روندی جانے والی عورتوں، اے زمین پر بوجھ سمجھی جانے والی عورتوں، اے تکالیف کی وادیوں میں زندگی گزارنے والی عورتوں، اے خواتین اب تم گھبراؤ نہیں، اب وہ رسول آ گیا ہے جو تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ کل تک تم ابو لہب کی لونڈی بن کر، کنیز بن کر کے زندگی گزار رہی تھی، لیکن دیکھو میں آ چکا ہوں، میری ولادت کا سب سے پہلے فائدہ تم کو نصیب ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا، پتہ یہ چلا اس نے محمد ابن عبداللہ سمجھ کر سویبہ کو آزاد کیا کہ محمد ابن عبداللہ اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے ہیں، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ مزاج ملا، سوچ ملی، فکر ملی، اللہ اکبر، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور زمانے میں ہر کچلے جانے والے لوگوں کو عزت کا چار چاند ان کی عزت کی سربلندی تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ جو عورت کچلی جا رہی تھی، جس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، جس عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت عطا فرمائی۔ سویبہ آزاد کر دی گئی اور پھر اس کے بعد اپنی آزادانہ زندگی وہ گزارنے لگی۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ حلیمہ سعدیہ جو بچوں کو دودھ پلانے کا کام انجام دیتی تھی، دائی کی حیثیت سے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ یتیم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تھے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی خدمت کے لیے قبول ہی نہیں فرمایا تھا، لیکن یہ حصہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھا۔ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جب حلیمہ سعدیہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور لے کر کے جب جاتی ہیں
تو اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتیں ہو گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانوروں میں برکت ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے دودھ میں برکت ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مزاج عطا فرما دیا، اے عورتوں اب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، رسول اعظم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہو چکے ہیں، جو ہر کچلے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ اے عورتوں تمہیں کچلا جا رہا تھا نا، آؤ تمہیں عزت کا چاند عطا کیا جائے گا، عزت کا تاج عطا کیا جائے گا، عزت و سربلندی عطا کی جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوہ کے حوالے سے آپ دیکھیں آج بھی معاشرہ بڑا عجیب بنتا جا رہا ہے، پھر دور جاہلیت کی طرف انسان کچھ کر رہا ہے، اور پھر وہی سوچ بنتی جا رہی ہے جو دور جاہلیت کی سوچ تھی۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مسلمان دہشت گرد ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، دنیا کا کوئی دہشت گرد ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے پر بم نہیں برساتا، وہ اپنے بچے کو زمین میں زندہ دفن نہیں کرتا۔ دنیا کا ٹیررسٹ دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے، دنیا کا ٹیررسٹ دوسرے شہروں کو اجاڑتا ہے، دنیا کا ٹیررسٹ دوسرے کی گود کو اجاڑتا ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر اللہ ماشاء اللہ ہر گھر میں دہشت گرد موجود تھا۔ بچی پیدا ہوتی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو حیات عطا فرمائی، ان بچیوں کو زندگی عطا فرمائی، ان کی زندگی کے اصول عطا فرمائے، انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کتنی عزت کی۔ اللہ اکبر، جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ہاتھ لیتے اپنی بیٹی کا اور اسے چوم لیا کرتے، اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، آقا کا دست کرم لیتی اور چوم لیا کرتی۔ اللہ اکبر، معاشرے میں ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا، بچیوں کو عزت عطا فرمائی، بچیوں کو وقار عطا فرمایا۔ جو بچیاں سسکتی تھیں اور زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کا مقام بتایا، ان بچیوں کی اہمیت بتائی، ان کی پرورش پر ثواب بتایا، ان بچیوں کو پالنے کے حوالے سے فضیلتیں بیان فرمائی، ان بچیوں کی ولادت پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار کا حکم عطا فرمایا، خوشی کے اظہار کے حوالے سے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک گھر کو میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں جو آسمان تک پہنچ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نور کی قطار اس کے گھر سے آسمان تک پہنچ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر دیکھو اس گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر پر رحمت و سکون کو نازل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، بچیوں کے حوالے سے حضور کے ارشادات کو سماعت فرمائیں، بچیوں کے حوالے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سماعت فرمائیں، تاکہ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت بحیثیت بچی جو ہے اس کا مقام کتنا بلند فرمایا۔